ویورز، سیرت النبی کا پارٹ 2 ملاحظہ فرمائیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے۔ میرے ساتھ میرا شوہر اور ایک شیرخوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا کہ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچہ کا یہ حال تھا کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا۔ میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی جس پر آپ پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کے باپ ہی نہیں اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے۔ مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے، اور یہ وہ مبارک مولود ہے جس کے ہاتھوں میں کیس و کسرہ کے خزائن کی کنجیاں رکھی جانے والی ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی و مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں، مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین و آسمان کے بے شمار خزائن ہیں، وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے۔ اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے زیادہ حق الخدمت دینے والا ہے۔ سب عورتوں نے شیرخوار بچے لے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شاک معلوم ہوا۔ یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لینے کا نہایت شدید تقاضا پیدا ہو گیا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا، اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، امید ہے حق جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے گا۔ حلیمہ اس برکت کی امید پر آپ کو لے آئیں۔ اللہ نے اسی امید کے ساتھ ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حلیمہ کہتی ہیں، اس مولود مسعود کا گود لینا تھا کہ پستان بالکل خشک تھے، وہ دودھ سے بھر آئے۔ اتنا دودھ ہو گیا کہ آپ بھی سیر ہو گئے اور آپ کا رضاعی بھائی بھی سیر ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے اٹھے تو دیکھتے کیا ہیں کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ، خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ قدرت کا یہ حیرت انگیز کرشمہ تھا کہ جیسے ہی حلیمہ کی گود اس یتیم موتی سے آراستہ ہوئی، اس پر برکتوں کا میم برسنے لگا۔ پہلے اس سوکھی فاقہ زدہ عورت کے دودھ سے اس کے بچے کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا، اب دونوں شکم سیر ہونے لگے۔ گھر کی بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ بڑھ گیا، اور وہ گدھی جس پر حلیمہ سوار ہو کر آئی تھیں پہلے مریل تھی، اور جب واپس ہوئی تو سب کے آگے آگے چل رہی تھی، جیسے کسی پیاسے نے پانی دیکھ لیا ہو۔ بارش نہیں ہوئی تھی کہ جنگل سوکھ رہے تھے۔ گاؤں کی بکریاں بھوکی آتی تھیں، مگر حلیمہ کی بکریاں شام کو گھر آتی تو کھوکھے تنی ہوئی ہوتی تھیں اور تھن لٹکے ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور جانے نہ دیا کرتی تھیں۔ ایک بار ان کو معلوم نہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضاعی بہن شیمہ کے ساتھ عین دوپہر کے وقت مویشی کی طرف چل گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی تلاش میں نکلیں، یہاں تک کہ آپ کو بہن کے ساتھ پایا۔ کہنے لگیں، اس گرمی میں ان کو لائی ہو؟ بہن نے کہا، اماں جان، میرے بھائی کو گرمی نہیں لگی، میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جو ان پر سایہ کیے ہوئے تھا، جب یہ ٹھہر جاتے تھے وہ بھی ٹھہر جاتا تھا،
اور جب یہ چلنے لگتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ اس جگہ تک ہم اس طرح پہنچے ہیں۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بچوں کی طرح دودھ پیتا تھا، مگر یہ یتیم بچہ صرف داہنا دودھ پیتا تھا، بائیں کو لب بھی نہ لگاتا تھا۔ حلیمہ بایاں دودھ دیتی تو اپنا منہ ہٹا لیتا تھا۔ حلیمہ کو اس پر حیرت ہوتی، مگر اس کو کیا خبر تھی کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو قناعت کا معلم، عدل و انصاف کا پیکر اور مساوات کا سب سے بڑا علمبردار ہوگا۔ یہ بچہ کچھ اور بڑا ہوا، نوالہ لینے لگا تو اس کی مرضی ہوتی تھی کہ جو اس کو ملے وہ اس کے دودھ شریک کو بھی ملے۔ بچے روتے ہیں کوئی چیز دوسرے بچے کو کیوں دی، مگر یہ بچہ اس پر روتا تھا کہ جو اس کو ملی وہ اس کی بہن کو کیوں نہیں ملی۔ اسی لیے آپ کے رضائی چچا ابوالسروان نے کہا تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر دور دیکھا ہے اور ہر دور میں آپ کو سب سے بہتر پایا۔ زمانہ شیر خوارگی میں سب سے بہتر شیرخوار، دودھ چھوڑا تو سب سے بہتر فطیم، جوان ہوئے تو سب سے زیادہ صالح نوجوان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر خیر کی خصلتیں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھیں۔ 4 سال ہو گئے، یہ معصوم بچہ حلیمہ کے کلیجے کو ٹھنڈک اور گھر کو رونق بخش رہا تھا، لیکن اب ماں کی ممتا چاہتی تھی کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے پاس رکھے۔ یہی بیوہ کی زندگی کا آسرا تھا اور اسی کی خاطر وہ اپنی جوانی کاٹ رہی تھیں۔ اس گھر کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا گھر آباد کرنے کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ حالانکہ عرب کے دستور کے مطابق یہ عیب کی بات نہیں تھی، مگر حلیمہ اور اس کے شوہر حارث بن عبدالعزیز کو اس بچے سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ جدا کرنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ لیکن جب ماں اور دادا کا تقاضا زیادہ ہوا تو چار و ناچار یہ دونوں اپنے گھر کے اس چراغ کو لے کر عبدالمطلب کے یہاں پہنچے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ انہیں دنوں ملک میں وبا پھوٹ پڑی۔ بس حلیمہ کو بہانہ مل گیا، وہ بچے کو واپس لے آئیں کہ جب مکے کی آب و ہوا ٹھیک ہو جائے تب پہنچا دیں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی طرح حلیمہ کے یہاں رہنے لگے۔ حلیمہ کے سب سے بچے اس کا خیال رکھتے، اس سے محبت کرتے تھے اور کہیں اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک روز گھر سے باہر یہ سب بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی آئے۔ یہ بڑے حسین و جمیل، خوبصورت اور شاندار آدمی تھے، نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے۔ انہوں نے بچہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور اس کو الگ لے گئے۔ بچے دوڑتے ہوئے گھر پہنچے، وہاں سے حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا محمد اپنی جگہ موجود ہیں اور کوئی آدمی وہاں موجود نہیں۔ محمد خوش و خرم ہیں، مسکرا رہے ہیں، البتہ چہرے پر کچھ اثر ہے۔ پھر ان سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کون آدمی تھے؟ وہ تمہیں کیوں اٹھا لائے تھے اور کہاں چلے گئے؟ معصوم بچے نے پھوکی پھوکی زبان سے سارا واقعہ سنا دیا کہ ان دونوں نے مجھے لٹا کر یہاں سے یہاں تک سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چاک کیا، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا لوتھڑا یعنی دل نکالا، اس کو چیر کر سیاہ دانہ اس میں سے نکالا، برف ان کے پاس تھا، ان سے دھویا، پھر اس کو اپنی جگہ رکھ دیا اور ٹھیک کر کے چلے گئے۔ مجھے تکلیف کچھ نہیں ہوئی، بلکہ ٹھنڈک سی معلوم ہوئی اور اب تک معلوم ہو رہی ہے۔ حلیمہ اور حارث نے بچے کو چمکارا، پیار کیا، سینے سے لگا کر گھر لے آئے۔ شق صدر کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ اول بار زمانہ طفولیت میں پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ ایک روز آپ جنگل میں تھے کہ 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل
علیہ السلام سفید پوش انسانوں کی شکل میں ایک سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے اور آپ کا شکم مبارک چاک کر کے قلب مطہر کو نکالا۔ پھر قلب کو چاک کیا اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر شکم اور قلب کو اس تشت میں رکھ کر برف سے دھویا۔ بعد ازاں قلب کو اپنی جگہ رکھ کر سینے پر ٹانکے لگائے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ تیسری بار یہ واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا۔ چوتھی بار یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا۔ پہلی مرتبہ حلیمہ سعدیہ کے یہاں زمانۂ قیام میں قلب چاک کر کے جو ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا، جس سے آپ کا قلب مطہر پاک کر دیا گیا اور نکالنے کے بعد قلب مبارک غالباً اس لیے دھویا گیا کہ مادہ معصیت کا کوئی نشان اور اثر بھی باقی نہ رہے، اور برف سے اس لیے دھویا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے، جیسا کہ شیخ الاکبر نے فتوحات میں لکھا ہے، اس لیے مادہ معصیت کے بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا۔ حلیمہ اور ان کے شوہر کو جب پتہ چلا تو فوراً وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ نہیں، البتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرے بچوں سے جو سنا تھا ان کا خیال یہ ہوا کہ ہو نہ ہو یہ جنات کا اثر ہے، اور یہ دونوں آنے والے جن تھے۔ عرب جنات کو مانتے تھے اور ایسی باتوں کو جنات کی حرکت سمجھا کرتے تھے، لیکن ان دونوں کو خیال رہنے لگا کہ آج یہ ہوا ہے، کل کو خدا جانے کیا ہوگا۔ کچھ دن اس سوچ و بچار میں گزرے۔ اس واقعے کا چرچا ہوا تو کچھ پڑوسیوں نے حلیمہ اور حارث کو مشورہ دیا کہ کسی کاہن یا کسی یہودی یا عیسائی عالم کے پاس لے جا کر بچے کو دکھائیں اور پوچھیں یہ کیا بات ہے۔ چنانچہ ایک یہودی عالم کے پاس لے گئے، مگر وہاں پہنچ کر جو واقعہ ہوا اس سے ان کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ جس یہودی کے پاس لے گئی تھیں اس نے بچے کو دیکھنے کے بعد شور مچانا شروع کر دیا، یہی بچہ ہے جو عرب میں انقلاب برپا کرے گا، اس وقت کے مذہبوں کو ختم کر دے گا، پوجا پاٹ بند اور مورتیوں کا کھنڈن کرے گا۔ اے لوگو، اپنا مذہب بچانا چاہتے ہو تو اس بچے کو ختم کر دو۔ یہودی عالم کی یہ حرکت دیکھ کر حارث اور حلیمہ اور بھی گھبرا گئے۔ فوراً بچے کو اٹھایا، نظروں سے بچا کر گھر لائے اور طے کر لیا کہ بچے کو خیریت کے ساتھ اس کی ماں اور دادے کے پاس پہنچا دیں گے۔ آمنہ سمجھے ہوئے تھیں کہ حلیمہ بچے کو اپنے شوق سے لے کر گئی ہیں، تو جب تک اصرار اور تقاضا نہیں کروں گی وہ واپس نہیں لائیں گی، لیکن اچانک ایک روز دیکھا کہ حلیمہ بچے کو لے کر آ رہی ہیں۔ آمنہ کو حیرت ہوئی، حلیمہ سے اس طرح اچانک لے آنے کی وجہ دریافت کی۔ حلیمہ نے سارا قصہ سنایا اور جو ان کا خیال تھا وہ بھی بتا دیا کہ شاید بچے پر کسی جن کی نظر ہے، مگر حلیمہ کو حیرت ہوئی کہ آمنہ اس قصے کو سن کر پریشان نہیں ہوئیں۔ انہوں نے بچے کو گلے لگایا اور حلیمہ کو جواب دیا کہ تمہارا خیال غلط ہے، میرا یہ پھول جس کے چہرے پر نور کھل رہا ہے اس پر جنات کا اثر نہیں ہو سکتا، یہ برکتوں والا بچہ ہے، اس پر رحمت خدا کا سایہ ہے، میں رحمت کے آثار شروع سے دیکھتی آ رہی ہوں، مجھے طرح طرح کے انوار نظر آتے ہیں، جنات کے اثر سے دل پر دہشت اور دماغ میں وحشت ہوتی ہے، مگر مجھے جو اثر نظر آئے ان سے ہمیشہ دل کو سکون اور طبیعت کو بشاشت اور فرحت ہوئی ہے۔ بچے کے چہرے پر بھی رونق ہے، نور چمک رہا ہے،
جنات کے اثر سے چہرہ مرجھا جاتا ہے اور بیماروں جیسی صورت ہو جاتی ہے۔ یہ تمہاری مہربانی ہے کہ بچے کو لے آئیں۔ میرے دل کی مراد پوری ہوئی، خدا تمہیں خوش رکھے۔ آمنہ نے حلیمہ کو رخصت کیا اور دادا عبدالمطلب نے ان کو خوش کر کے واپس کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مہر نبوت ابتدائے ولادت سے تھی اور علماء بنی اسرائیل آپ کو اسی علامت سے جانتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ شق صدر کے بعد مہر لگائی گئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے اور راجح ہے، جیسا کہ بعض روایت سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش ہی مہر نبوت کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور عجب نہیں کہ جن روایت میں شق صدر کے بعد مہر نبوت کا لگانا مذکور ہے، وہ سابق مہر نبوت کی تجدید اور اعادہ ہو۔ اس طرح سے تمام روایات میں تطبیق اور توفیق ہو جاتی ہے۔ حلیمہ ابھی پہنچا کر واپس نہیں ہوئی تھیں کہ آپ باہر نکلے اور راستہ بھول کر کہیں چلے گئے۔ تلاش کیا گیا، آپ نہیں ملے تو سب پریشان ہو گئے۔ اس وقت بوڑھے اور غمزدہ دادا کی بےتابی عجیب تھی۔ اس بےتابی میں وہ حرم میں پہنچے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کی۔ تو ہی ہے جس نے اسے میرا بازو بنایا اور اس کو کبھی بھی گردش زمانہ تباہی میں نہ ڈالے۔ تو ہی ہے جس نے اس کا نام محمد رکھا۔ بہرحال یہ بےتابی بتقاضا محبت تھی۔ تھوڑی دیر میں کسی نے آپ کو پہنچا دیا یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو عبدالمطلب نے گلے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ مدینہ منورہ، جس کا نام اس وقت یثرب تھا، سیدنا آمنہ کا وہاں ننہالی رشتہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے یہاں سے آ گئے تو تقریباً 13 ماہ بعد سیدنا آمنہ مدینہ گئیں۔ وہاں نور چشم لخت جگر کو بھی لے گئیں اور خدمت کے لیے متوفی عبداللہ کی باندی ایمن بھی ساتھ گئیں۔ وہاں دارالنابغہ میں قیام کیا۔ یتیم عبداللہ آمنہ کا لال جس طرح حسن و جمال میں موتی تھا، اس کی خصلتیں بھی سب بچوں سے نرالی تھیں۔ ذہین شریر بچے ہوتے ہیں، مگر آمنہ کے اس جگر گوشہ میں ذہانت تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، پر شرارت کا نام نہ تھا۔ ہر بات میں ادب و تہذیب، ہر کام کا سلیقہ، بھولی بھالی بات چیت، بہت شیریں سمجھداری اور شرافت ایسی کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ دوسروں سے تذکرہ کرتے ہوئے وہ اس بچے کو دیکھنے آتے تھے۔ مدینہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر یہودیوں کے بڑی بڑی بستیاں تھیں۔ وہاں بڑے سے بڑے عالم رہتے تھے۔ وہ آنے والے نبی کی پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے اور اس کی آمد کے منتظر تھے۔ نجومیوں، کاہنوں کی باتیں بھی بہت مشہور تھیں۔ اس بچے کی خبر رفتہ رفتہ ان یہودیوں کو پہنچی تو وہ دیکھنے آنے لگے۔ کوئی دیکھ کر بچے کی تعظیم کرتا اور کوئی ہکا بکا دم بخود رہ جاتا کہ جو باتیں آنے والے نبی کی ہیں وہ اس بچے میں پائی جاتی ہیں۔ پھر اپنی تنگ نظری سے جز بز ہونے لگتا کہ نبوت تو ہمارے خاندانوں کا حصہ ہے، قریش میں یہ بچہ کیوں پیدا ہو گیا؟ اس طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ سیدنا آمنہ کو حلیمہ کی بات یاد آ گئی کہ وہ ایک یہودی کے پاس اس نونہال کو لے گئی تھیں تو اس نے شور مچا دیا تھا کہ بچے کو ختم کر دو ورنہ انقلاب برپا کر دے گا، تمہارے مذہب بدل دے گا۔ سیدنا آمنہ کو فکر ہوئی۔ انہوں نے مدینے کا قیام مختصر کیا، صرف 1 مہینہ ٹھہریں، پھر اپنی آنکھوں کے نور، دل کے سرور کو لے کر مکہ روانہ ہو گئیں۔ لیکن اس یتیم بچے کی انوکھی بات یہ بھی تھی کہ قدرت نے ابھی سے اس کو آزمانا شروع کر دیا تھا۔ سیدہ آمنہ مدینہ سے چلیں تو طبیعت خراب ہو گئی۔ اب جیسے جیسے قافلہ چل رہا تھا ان کا مرض بڑھ گیا۔
ایک مقام کا نام ابوا تھا، وہاں قافلے پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ جب سیدنا آمنہ یہاں پہنچی تو مرض اور بڑھ گیا، آگے چلنے کی ہمت نہیں رہی۔ مکہ کے بجائے آخرت کے لیے رخت سفر باندھ لیا اور دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہیں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایمن ساتھ تھیں، وہ اس یتیم کو جو اب یسیر بھی ہو گیا تھا لے کر مکہ معظمہ آئیں۔ دادا کو خبر ہوئی تو بہت صدمہ ہوا۔ اس واقعے سے تقریباً 50 سال بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو آپ کو بچپن کی باتیں یاد تھیں۔ آپ بتایا کرتے تھے کہ یہاں ہم ٹھہرے تھے، یہاں والدہ کا قیام ہوا تھا، یہودی مجھے آ کر دیکھا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ بنی عدی بن نجار کے محلے میں ایک بادلی تھی، میں اس میں تیراکی کی مشق کیا کرتا تھا۔ ایمن بیان کیا کرتی تھیں کہ مجھے خوب یاد ہے، یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ اس امت کا نبی ہوگا۔ مکہ سے ہجرت کر کے آپ آئے، یہ اس کا دارالہجرت ہے۔ اس ننھے معصوم کو غریب الوطنی اور سفر میں ماں کی جدائی کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ صدمہ بہت سخت تھا، مگر قدرت چپکے چپکے تسلی دے رہی تھی۔ یہ غمزدہ معصوم مکہ معظمہ پہنچا تو عبدالمطلب نے اپنے یتیم پوتے کو چھاتی سے لگایا اور اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ یہ معصوم بھی دادا سے لگ گیا اور اتنا کھل گیا کہ ان کے پاس جاتا تو بلا تکلف ان کی گدی پر بیٹھ جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے ان کے لیے فرش بچھایا جاتا تھا۔ فرش پر عبدالمطلب بیٹھتے اور کنارے پر لڑکے بیٹھا کرتے تھے، مگر یہ معصوم محمد آگے پہنچ جاتے تھے۔ چچا طائب منع کرتے تھے، لیکن عبدالمطلب خوش ہوتے ہوئے اپنے پاس بٹھا لیتے، کمر پر ہاتھ پھیرتے اور فرمایا کرتے تھے، یہ میرا بیٹا بہت بڑا آدمی ہوگا، اس کی خاص شان ہوگی۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ نبی ہوگا۔ ایمن جن کو برکت کہتے تھے، ان کو تاکید کیا کرتے تھے کہ دیکھو برکت، میرے محمد کا ہر وقت خیال رکھا کرو، کہیں باہر نہ جانے دیا کرو۔